تھا پگمنٹیشن پہ، تلوں پہ، چھائیوں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو انڈر لائن کاز دیکھنا ہوتا ہے. ریزن کیا ہے؟ آپ کی اگر پگمنٹیشن ہے آپ کا کاز اور ہے، میری پگمنٹیشن ہے اس میں ریزن اور ہوگا. آپ کی فیملی میں ہر شخص کا پگمنٹیشن کا، کالے دھبوں کا، سیاہیوں کا ریزن ڈفرینٹ ہے. جی خواتین میں اگر آئے گی تو سب سے پہلے ہم ان کا مینسٹرول سائیکل کے بارے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی مینسٹرول irregularities تو نہیں ہے، ہارمونز کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کا، آپ کو کوئی بڑا پرابلم یہ تو نہیں آ رہا کہ آپ کے جب بھی سائیکل ہو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہو، پالیسسٹک اووریز ہوں. جی پہلے ہم نے ڈائگنوز یہ کرنا ہے کاز کیا. اب مردوں میں اگر آتی ہیں سیاہیاں یا تیل تو مردوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کا سن ایکسپوجر کتنا ہے، آپ کی کوئی مارکیٹنگ کی جاب تو نہیں ہے، آپ جو ہیں آپ نے یہ تو نہیں کیا کہ آپ کوئی پچھلے دنوں میں میجر بیماری ہوئی ہو، ٹائیفائڈ، ملیریا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جانڈس ہوا ہو، ہیپیٹائٹس کی بیماری ہو، ڈینگی ہو، اور آج کل تو کرونا بہت جی زیادہ ہے. بالکل وہ تو تو ہمیں یہ پوچھنا ہوتا ہے، ہسٹری لینی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ہسٹری لے کر تو پھر ڈٹرمن کرے، تعین کرے کہ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے اور پھر اس بیماری کی وجہ کو ایڈریس کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر شخص کی ریزن ڈفرینٹ ہے. اب یہ جو سیاہیاں پڑتی ہیں کئی دفعہ، پھر لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، یہ گورا کرنے والی کریمیں جو لگاتی ہیں خواتین، وہ کریمیں لگا کر وہ منہ پہ وقتی طور پہ تو بڑا اچھا آ گلو جاتا آتی ہے، بالکل. بعد میں ان کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، مردانہ بال، اس کے بعد ان کے چہرے پہ کالک آ جاتی ہے، دبے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کریمز میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ مرکری ہوتی ہے، اور مرکری کے ساتھ ان کریم میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے چہرے کو بعد میں ڈارک کر دیتی ہے، سیاہیاں بن جاتی ہیں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ آپ نے جس طرح پوچھا کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو کاز کو پہلے ٹریٹ کریں. ایک اگر خاتون آ کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر عاطف میرے مینسٹرول پرابلمز ہیں، پالیسسٹک اووریز ہیں، تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو کہوں کہ بیٹا آپ سیدھا گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ اور اپنی گائنیکالوجسٹ کو یہ بات کریں، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرے گی، آپ کے سارے ٹیسٹ کرے گی، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ دیکھے گی کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں. اور اگر وہ کہتی ہے گائنیکالوجسٹ کہ ہاں بھئی آپ کی کوئی ہارمونل ایشوز ہیں تو وہ اس کو دوائی دے گی. صحیح. اسکن کے لیے تو ہم ٹریٹ کریں گے، لیکن گائنی کے لیے، ہارمونل ایشوز کے لیے وہ لیڈی ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ دے گی. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں تو بڑا بیمار رہا جی، مجھے بخار رہا پچھلے دنوں، یا ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، جانڈس ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بیٹا تمہیں جو بیماری تھی اس کے بعد تمہاری یہ کمزوری ہے جس کے بعد تمہیں یہ سیاہیاں پڑ گئی ہیں. پھر ہم اس کو ڈائٹ کا بتائیں گے. ایک اور بات میں بتانا بھول گیا تھا انیشلی اس کے ریکازز میں، کریش ڈائٹنگ. آپ یہ ایگری کریں گی، آپ خود ایک خاتون ہیں، خواتین کو کریش ڈائٹنگ کا بڑا کانشیس ہوتی ہیں اپنے جسم کے بارے، باڈی کے بارے. اب جو شادی شدہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ جب 1 2 3 بچے ہو جائیں ان کے تو ذرا جسم بھر جاتا ہے، ان کے ہپس بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بازو، باڈی پہ ایک ویٹ. اب وہ ایک دم سوچتی ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، شادی سے پہلے تو میں بڑی سلم سمارٹ تھی، اب 2 3 بچوں کے بعد وہ پھر کریش ڈائٹنگ کرتی ہیں. یہ بڑا غلط بات ہے. میں ہمیشہ ایک بات کروں گا، آپ نے اپنے اگر ویٹ ریڈیوس کرنا ہے نا تو ڈائٹ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ایکسرسائز اور جم جوائن کریں. یہ جو کریش ڈائٹنگ ہے وہ میں کہوں گا کہ اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کریش ڈائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، خالی پانی پہ زندہ ہے، تھوڑا سا آپ نے کوئی سلائس لے لیا، صبح کو پورج لے لیا، وہ آپ کو بالکل آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، چہرے پہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، کالے بڑے بڑے دبے پڑ جاتے ہیں، تل پڑ جاتے ہیں، اور آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے.